جیسا کہ ہم نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا ڈائری کے متعلق، اور اس جانور کے اوپر ہم نے دکھایا تھا کہ اور بتایا تھا اس میں ایکیوٹ ڈائریا اور کرونک ڈائریا۔ کرونک ڈائریا میں جیسا کہ بتایا تھا کہ کافی کمپلیکیشن آتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور کے جو ڈائریا جو موک کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو کل ٹریٹمنٹ دکھایا تھا، جس میں اینروفلوکساسین، ایٹرو اور اینٹیول اور سائنوکوپ کا ہم نے استعمال کیا تھا، ساتھ ڈائروبان اور سکوریکس، اور اس کا کمبینیشن ہم نے دکھایا تھا، جو چاولوں کی پچ میں ایک نسخہ بنا کے دیا تھا۔ تو آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اس کا گوبر ہے نا، اس طرح یا وہاں پہ وہاں پہ بولا ہاں، آج اس کے گوبر کی کنڈیشن ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ آج اس کے گوبر کی کنڈیشن ٹھیک ہے، اس کا ٹریٹمنٹ 4 دن سے چل رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہوتا ہے، بعض دفعہ انٹرائٹس کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کی جو آنتڑیوں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آنتڑیوں سے یہ فاضل مادے جو ہوتے ہیں، آنتڑیوں سے پانی جو لارج انٹسٹائن جو ہوتا ہے، وہ آنتڑیوں سے فاضل مادوں سے پانی کو جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ جو ہوتا ہے، یہ فاضل مادے جو ہوتے ہیں، گوبر وہاں سے خشک ہو کر پھر سخت ہو کے باہر آتا ہے۔ اگر لارج انٹسٹائن جو ہوتی ہے، اس میں جو پانی اگر لارج انٹسٹائن پانی جذب نہ کرے تو پھر گوبر جو پتلا ہوتا ہے، اس میں انٹرائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی کنڈیشن کافی حد تک بہتر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک دو دفعہ پھر دوبارہ ہم راؤنڈ لگائیں گے، وزٹ کریں گے اس جانور پہ، اور دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے بعد بھی اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ابھی اس کی ہم انجیکشن کی ڈوز دوبارہ کمپلیٹ کر دیں گے، لگا دیں گے، اور 2-3 دن کے بعد آ کے دوبارہ اس کو پھر ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو دیکھیے رہے گا ہمارا ویڈیو، اور شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے فارمر کے پاس اگلے کیس میں۔ خدا حافظ۔ جیسا کہ ہم نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا ڈائری کے متعلق، اور اس جانور کے اوپر ہم نے دکھایا تھا کہ اور بتایا تھا اس میں ایکیوٹ ڈائریا اور کرونک ڈائریا۔ کرونک ڈائریا میں جیسا کہ بتایا تھا کہ کافی کمپلیکیشن آتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور کے جو ڈائریا جو موک کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو کل ٹریٹمنٹ دکھایا تھا، جس میں اینروفلوکساسین، ایٹرو اور اینٹیول اور سائنوکوپ کا ہم نے استعمال کیا تھا، ساتھ ڈائروبان اور سکوریکس، اور اس کا کمبینیشن ہم نے دکھایا تھا، جو چاولوں کی پچ میں ایک نسخہ بنا کے دیا تھا۔ تو آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اس کا گوبر ہے نا، اس طرح یا وہاں پہ وہاں پہ بولا ہاں، آج اس کے گوبر کی کنڈیشن ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ آج اس کے گوبر کی کنڈیشن ٹھیک ہے، اس کا ٹریٹمنٹ 4 دن سے چل رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہوتا ہے، بعض دفعہ انٹرائٹس کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کی جو آنتڑیوں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آنتڑیوں سے یہ فاضل مادے جو ہوتے ہیں، آنتڑیوں سے پانی جو لارج انٹسٹائن جو ہوتا ہے، وہ آنتڑیوں سے فاضل مادوں سے پانی کو جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ جو ہوتا ہے، یہ فاضل مادے جو ہوتے ہیں، گوبر وہاں سے خشک ہو کر پھر سخت ہو کے باہر آتا ہے۔ اگر لارج انٹسٹائن جو ہوتی ہے، اس میں جو پانی اگر لارج انٹسٹائن پانی جذب نہ کرے تو پھر گوبر جو پتلا ہوتا ہے، اس میں انٹرائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی کنڈیشن کافی حد تک بہتر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک دو دفعہ پھر دوبارہ ہم راؤنڈ لگائیں گے، وزٹ کریں گے اس جانور پہ، اور دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے بعد بھی اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ابھی اس کی ہم انجیکشن کی ڈوز دوبارہ کمپلیٹ کر دیں گے، لگا دیں گے، اور 2-3 دن کے بعد آ کے دوبارہ اس کو پھر ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو دیکھیے رہے گا ہمارا ویڈیو، اور شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے فارمر کے پاس اگلے کیس میں۔ خدا حافظ۔